جی بریک سے آگے ہم واپس، اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھی ماہین نے کافی سوالات پوچھے ہیں لطیف صاحب آپ سے. میں چاہوں گی کہ تقریباً 2 کی جو پوائنٹس ہیں ان کے تو جواب دیجئے، پھر اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں. ایک تو ماہین بیوی کا شکریہ کہ انہوں نے مطلب صحیح نشاندہی کی جو مسائل کی. دیکھیں جو پالیسیز کی بات ہے وہ اس میں تھوڑا سا بیوروکریٹک وہ ہوتا ہے، ہرڈلز ہوتی ہیں جی کہ وہ پہلے ایک پالیسی بنواتے ہیں پھر اس کو چینج کرتے ہیں. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. میں ان سے اتفاق کروں گا کہ پالیسیز مستقل ہونی چاہیے، تب بھی آپ کو اسٹیبلٹی آ سکتی ہے اور کوئی بھی انویسٹمنٹ کرے گا. ایک انویسٹمنٹ نہ ہونے کی ملک میں ایک وجہ یہ بھی ہے. دیکھیں ایک تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کو ہونی چاہیے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہ ہے کہ آپ کو اپنی حکومت پر اعتماد ہو اور آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ حکومت اتنے سال رہے گی، یہ بیچ میں ہی نہیں چلی جائے گی. تو اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ اس حکومت کی جو پالیسیز ہیں، اس پارٹی کی جو پالیسیز ہیں ان پہ امپلیمنٹ ہوگا. تو اس حساب سے انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ کسی بھی شعبے میں کرتا ہے. جی تو ایک تو یہ ضرور ہونا چاہیے جو ابھی تک فقدان ہے، لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے. اچھا پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے پھر اکنامک اسٹیبلٹی ملک میں آتی ہے اور اکنامک گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ہونا چاہیے. دوسرا جو فارن منسٹرز کی اس کی فائنانس منسٹرز کی چینج کی بات کی وہ بھی ٹھیک کیا. اور دیکھیں اس میں بھی ایک بہتری کی بات ہے، ایک امپرومنٹ کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے ایک فائنانس منسٹر ہماری حکومت کا ہے اور وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے، ملک کی اکنامک جو پالیسیز ہیں وہ ٹھیک نہیں بن رہی ہیں، تو ہم ضد کر کے بیٹھے ہوئے نہیں یہی رہے گا. اگر ہم نے اس کو چینج کیا ہے تو یہ تو ایک بہتری کی بات ہے نا. اسحاق ڈار صاحب تھے تو وہ تو ایک پولیٹیکل مسئلہ تھا، وہ خود وڈرا کر کے چلے گئے. وہ اس فیلڈ کے اچھے آدمی تھے اور ان کی کافی اچھی ورکنگ تھی. تو یہ ہماری بدنصیبی تھی، ہم نے تو کوشش کی کہ وہ رہیں لیکن وہ خود ہی چلے گئے. اس کے بعد پھر نوید قمر صاحب تھے تو وہ اس سائڈ پہ کوئی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے تو پھر چینج کر دیا گیا اور ریلیونٹ فیلڈ کے آدمی کو لایا گیا. شوکت ترین صاحب کو لایا گیا، وہ بھی خود ہی چھوڑ گئے. تو اس کے بعد اب حفیظ شیخ صاحب ہیں اور حفیظ شیخ صاحب بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں اس ریلیونٹ فیلڈ میں. اور اس کو اس طرح بھی لینا چاہیے کہ تم امپرومنٹ چاہتے ہیں اور اگر کوئی ٹھیک کام نہیں ہو رہا کسی شعبے میں تو اس میں ہم تبدیلی لے آتے ہیں. تو یہ تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے کہ 4 فائنانس منسٹر چلیں آپ ہی سمجھتے ہیں کہ اس میں خرابی کی بات نہیں ہے. کالر سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جمہوریت جو ہے اس میں عوام کا حکومت پر اعتماد جو ہے وہ کتنا اہم سمجھا جاتا ہے؟ بالکل سب سے اہم بات ہی یہی ہے کہ جمہوریت پہ عوام کا اعتماد ہے اور ہونا چاہیے اور رہے گا بھی. اور دیکھیں گے ایک تو یہ بات ہوتی ہے جی پیپلز پارٹی کی کریڈیبلٹی کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، عوام کا اعتماد نہیں ہے، جو آپ نے شروع میں بھی بات کی. دیکھیں عوام کے اعتماد کا اظہار جو ہے وہ آپ جو بائی الیکشن اب تک ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں گے پنجاب میں پروونشل حکومت ہماری نہیں ہے، ہماری رائیولز کی حکومت ہے، لیکن وہاں جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں وہاں تقریباً ہم نے جیتے ہیں. تو اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ ہماری حکومت پر عوام کا اعتماد ہے. عوام کو بھی تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے. دیکھیں اتنے سارے مسائل ہیں، یہ مسائل ایک دم حل نہیں ہو سکتے، بتدریج مسائل حل ہوں گے. کوشش کرنے میں اور دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ اس سے کافی آپ دیکھیں 18th امینڈمنٹ آپ دیکھیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم یہ سن رہے ہیں کہ جی چھوٹے صوبوں کو حقوق دیے جائیں، ڈی سینٹرلائز کیا جائے، مرکز کے پاس صرف 4 یا 5 محکمے ہونے چاہیے، باقی صوبوں کو دینے چاہیے. اب دیکھیں کسی حکومت نے بھی آج تک نہیں کیے، لیکن زرداری صاحب نے جو صوبہ سرحد کے عوام کا مطالبہ تھا نام چینج کرنے کا وہ بھی ان کی خواہشات کے مطابق حل کر دیا. اور جو 18th امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں جو کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ہوا ہے. صاحب آپ سے کہوں گی کہ ہمارے جس طرح اب یہ 18 امینڈمنٹ کی آپ بات کریں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عام آدمی جب یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے سن رہا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اس طرح کی باتوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں، ہمیں انٹرسٹ ہے مہنگائی کم ہو جائے، ہم جو روزمرہ کی جو چیزیں ان میں کمی ہے، حکومت یہ چیز سب سے پہلے اس پہ کنٹرول کرے. عوام بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں. میں بھی آپ کی بات بھی سنتی ہوں اور اپنی بھی آپ سے کرتی ہوں. کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم، کون ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں فہیم صابر بات کر رہا ہوں. جی میرا لطیف مغل صاحب سے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ ابھی موجودہ گورنمنٹ جمہوری یعنی نظام کو یعنی چلا رہی ہے، لیکن ہمارے اس جو انڈسٹریلسٹ جو ہیں جیسے کہ لطیف مغل صاحب نے ذکر کیا کہ چینی کا کارٹل ہے اور یہ بہت سے یعنی انڈسٹریل کے کارٹل ہوتے ہیں. میں یعنی یہ پتہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ اربوں روپے تو بنا کے چلے گئے، جو چینی کے مالکان کی فیکٹریوں میں جو ملازمین ہوتے ہیں
ان کے یعنی استحصال جو اتنے پاکستان کی گورنمنٹ میں یعنی یہ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے ابھی حکومت نے کوئی ایسی وضع پالیسی کی ہے کہ نہیں؟ کہ مثال کے طور پہ برطرف ملازمین اور بھی اداروں میں ہیں، تو ان کے لیے ابھی یعنی ان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ جیسے بینکنگ انڈسٹریز میں ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کی حکومت کا کوئی ایسا لائے عمل ہے کہ یعنی ان کو بھی بحال کیا جائے جیسے دیگر پرائیویٹ اداروں میں؟ جی بہت شکریہ کال کرنے کا. جی پہلے تو آپ ان کی بات کا جواب دیں گے. صابر صاحب نے بالکل صحیح بات کی، میں پورا اتفاق ان سے کروں گا. دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت جیسی ہی آئی، پہلے جو پرائم منسٹر صاحب نے 29 مارچ کو تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں، انہوں نے ٹریڈ یونین سے پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا اور جبری برطرف کیے گئے لوگوں کو بحال کرنے کا اعلان کیا. لیکن جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ باقاعدہ رضا ربانی صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی بنی تھی اور اس نے پوری رپورٹ بنائی، اور اس کمیٹی کے تحت اب تو قومی اسمبلی سے بل بھی پاس ہو گیا 2 مہینے پہلے. تو اس میں جو ہے وہ تمام جو پبلک سیکٹر کے جو ادارے ہیں، جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں چلنے والے ادارے ہیں، ان میں امپلیمنٹیشن اس کی ہو چکی ہے. تمام لوگ دوبارہ بحال ہو چکے ہیں اپنی اپنی نوکریوں پہ اور ود بیک بینیفٹ ہوئے ہیں. اس سارے پیریڈ کے ان کو تنخواہیں سیلریز وغیرہ بھی ملی ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، خاص کر جو بینکوں اور مالیاتی اداروں میں محنت کشوں کا بہت زیادہ استحصال ہو رہا ہے، عوام کا بھی استحصال ہو رہا ہے اور امپلائز کا بھی استحصال ہو رہا ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر یا چینی کی ملیں ہوں یا ٹیکسٹائل ملیں ہوں، جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، اور وہ پاکستان کے جو قوانین ہیں، جو لیبر قوانین ہیں، اس پر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. لاسٹ میں تھوڑی سی میں آپ سے بات کروں گی کہ کہا جا رہا تھا آپ لوگوں سے اس لیے امیدیں زیادہ وابستہ تھی عوام کی کہ چوتھی بار آپ لوگ اقتدار میں آئے، تو کیا کہیں گے اس پر اب آپ؟ نہیں، عوام تھوڑا صبر کریں. ہم چوتھی بار بالکل اقتدار میں آئیں اور انشاءاللہ 5ویں مرتبہ بھی آئیں گے اور عوام کے مسائل ہم ہی حل کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی ہی عوام کے لیے سوچتی ہے، عوام کے لیے پالیسیز بناتی ہے، وہ اپنے لیے نہیں بناتی. اور پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا ہے بھٹو صاحب سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تک کہ انہوں نے عوام کے لیے اپنے آپ کو جو کمٹمنٹ کی تھی عوام سے وہ پوری کی اور عوام کے لیے ہی انہوں نے جان دی. نہیں تو ذاتی ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ شہنشاہوں کی طرح، شہزادوں کی طرح یورپ کے کسی بھی ملک میں رہ سکتے تھے. لیکن جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی. اور انشاءاللہ تعالی زرداری صاحب بھی انہی کے بھٹو صاحب کے اور بین صاحبہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوام کے مسائل حل کریں گے. بھٹو کے فلسفے اور جو سماجی انصاف کا جو ان کا منشور تھا اس پر امپلیمنٹیشن ہوگی. انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اور عوام بھی آپ لوگوں کے ساتھ جب ہی دے گی جب آپ ان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں، فکر نہ کریں، ووٹ ہم ہی دیں گے عوام. چلیں اچھی بات ہے. یہاں پہ میں اپنی عوام سے بھی کہوں گی کہ آپ کا بھی شکریہ بہت زیادہ کہ آپ لطیف صاحب آئے اور آپ نے جو ہے وہ کوشش کی کہ عوام کو اعتماد میں لے کر آئیں. اور یہاں آپ لوگوں سے میں کہوں گی کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، یہی ہمیں یہ کہہ کے بھی جا رہے ہیں. اور آپ لوگوں سے یہ بھی کہوں گی کہ فیس بک پہ آج آپ یہ پروگرام دیکھ سکیں گے شام تک لائیو وائر پہ جا کے. فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ SMS کر سکتے ہیں livewire@businessplus.tv پر. اسی بات کے ساتھ ماہنور سید کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.